هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 28، فاعل کا بیان۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 3 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 4، اور جو ہے وہ ہم لوگ فاعل کی تعریف ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم لوگ فاعل کی جو ہے وہ اعراب جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور پھر تیسرا یہ کہ ہم لوگ جو ہے وہ فاعل کی اقسام کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، اور فاعل کی 3 جو ہے وہ قسمیں ہم نے بنائی ہیں۔ میں ایک مرتبہ دوبارہ سے اسکرین پر آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ فاعل کی 3 قسمیں جو ہے وہ ہم نے بنائی ہیں۔ ایک فاعل فاعل مظہر ہوگا، ایک فاعل فاعل مضمر ہوگا، اور ایک فاعل فاعل مؤول ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا، فاعل مظہر کیا ہوگا؟ جب اس میں ظاہر بطور فاعل بن رہا ہو، کوئی ظاہری اسم ہو، اور وہ جو ہے وہ ظاہری طور پر وہ فاعل بن رہا ہو، تو اس میں ظاہر فاعل بن جائے گا، تو ہم کہیں گے یہ فاعل مظہر ہے۔ اور جب اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ ضمیر جو ہے وہ فاعل بن رہی ہو، تو ہم لوگ کہہ دیں گے وہ ہے فاعل مضمر۔ اچھا، پھر فاعل مؤول کیا ہوگا؟ میں نے کہا تھا انشاءاللہ تعالی یہ میں آپ کو اگلی کلاس میں بتاؤں گا، تو آج چلتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ فاعل مؤول کیا ہوگا۔ دیکھیں، یہ فاعل کی تیسری قسم ہے فاعل مؤول، اور فاعل مؤول وہ جب کوئی کلمہ یا کلام براہ راست ڈائریکٹلی جو ہے وہ فاعل نہ بن رہا ہو، بلکہ براہ راست کے بجائے وہ تعویلاً، یعنی وہ مطلب جو حقیقتاً میں نے آپ کو تعویل کا مطلب بھی بتایا تھا آسان کر کے، کہ جب کوئی ایک چیز ہوتی ہے اور اس کا کوئی معنی ہوتا ہے، اور اس وقت میں ہم اس سے وہ والا معنی نہیں لے رہے ہوتے بلکہ اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا معنی لے رہے ہوتے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تعویل کر دی ہے ہم نے، یہ والا معنی نہیں بلکہ ہم لوگ یہ والا معنی لے رہے ہیں، مطلب تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے وہ اس کی مراد جو ہے وہ ہم لوگ تبدیل کر دیتے ہیں، اور کسی وقت میں کسی لفظ کی بہت ساری مرادیں ہوتی ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ والی نہیں بلکہ یہ والی جو ہے وہ مراد لے لیا جائے، کیونکہ سیاق و سباق جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے۔ تو المختصر ابھی مزید جو ہے وہ تعویل اور مؤول کا معنی آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگ جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ فاعل کی تیسری جو قسم ہے وہ ہے فاعل فاعل مؤول، اور فاعل مؤول وہ ہوتا ہے جب، ویسے تو اصل میں مفرد ہی جو ہے وہ فاعل بنتا ہے، لیکن مرکب جو ہے وہ فاعل، مطلب مرکب تام، یعنی پورا کا پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہو یا پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو، وہ فاعل نہیں بنتا، لیکن یہ کہ وہ فاعل بن جاتا ہے، لیکن پہلے اس کو ہمیں مفرد کی تعویل میں لینا ہوتا ہے۔ اس مرکب کی کو ہم چینج کر کے جو ہے اس جملے کو ہم چینج کر کے اس کی مراد چینج کر کے وہاں پر ہم لوگ مفرد کی تعویل میں لے لیتے ہیں اس کو، اور مفرد کی تعویل میں لینے کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو بنا دیتے ہیں، کیا ہم فاعل بنا دیتے ہیں، اور پھر اس فاعل کو ہم کہتے ہیں فاعل مؤول۔ اچھا، فاعل مؤول کی 2 قسمیں ہیں، 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، 2 قسموں سے مراد 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ مثال جب آپ سمجھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا فاعل مؤول کا۔ دیکھیں، میں آپ کو پھر تعریف میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، ہاں اسکرین کے اوپر ہی لکھی ہوئی ہے، لیکن میں اپنی بات جو ہے وہ یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ کہاں سے؟ میں اپنی بات جو ہے وہ مثال سے ہی شروع کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہاں پر آپ کو جو ہے وہ مثال نظر آ رہی ہے، یعجبنی ان تجتہد۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں کیا؟ ہم لوگوں نے معلوم کرنا ہے کہ فاعل مؤول کیا ہوتا ہے۔ فاعل مؤول کو ظاہر کرنے کے لیے اور فاعل مؤول کی شرح کے لیے اور فاعل مؤول کی وضاحت کے لیے کتاب میں پہلی جو مثال جو درج ہے، پہلی صورت کی پہلی مثال جو درج ہے وہ یہی ہے، یعجبنی ان تجتہد۔
سب سے پہلے تو ہم اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں. یجیبو یہ علیحدہ ہے, نی یہ علیحدہ ہے, ان یہ علیحدہ ہے, اور تجتہیدہ یہ علیحدہ ہے. اچھا, اب یجیبو جو ہے وہ کیا ہے, اس کے بارے میں سوچتے ہیں جناب. یجیبو کیا ہے؟ یہ علامت مضارع یہاں پر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ فعل مضارع ہے. اچھا, یہ فعل مضارع ہے تو کیا یہ فعل مضارع ہے تو صیغہ کون سا ہے؟ بھائی آگے تو کوئی بھی اضافہ نظر نہیں آ رہا. یجیبو با کے اوپر ضمہ اعرابی ہے اور یا کے موجود ہے تو اس کا مطلب یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ فعل مضارع ہے, صیغہ واحد مذکر غائب ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ مضارع معروف ہے یا مجہول؟ یہ ایک اہم سوال ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہے معروف. آپ کہیں گے پھر علامت مضارع پہ ضمہ کیوں ہے؟ اصل میں دیکھیں ثلاثی مزید فی کا ایک قاعدہ ہے نا کہ جس باب کی ماضی 4 حرفی ہو تو فعل مضارع بناتے وقت علامت مضارع پر وہاں پہ ضمہ آتا ہے, تو اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ ضمہ بھی موجود ہے. یعنی یہ باب افعال ہے اور باب افعال کی ماضی 4 حرفی ہے افعالا, تو اسی وجہ سے اس کی جو علامت مضارع ہے یعنی مضارع بناتے وقت علامت مضارع پر ضمہ ہے, یعنی یفعلو, تو یہ یجیبو فعل ہے. اچھا, اور یہ جو نی ہے نا یہ تو ضمیر ہے. یہ ضمائر کے بیان میں آپ نے پڑھا ہے, آپ کو یاد ہوگا. یہ ضمیر جو ہے وہ مفعول بن رہی ہے. ٹھیک ہے, اب یجیبو فعل مل گیا اور نی ضمیر جو ہے وہ بن گئی مفعول. اب آپ کو تلاش ہے کس کی؟ فاعل کی تلاش ہے. اب ہم لوگ فاعل آگے تلاش کرنے کے لیے گئے. آگے ہم نے دیکھا آگے تجتہیدہ, ان تجتہیدہ ہے, میں تجتہیدہ سے بات شروع کر رہا ہوں. یہ تجتہیدہ جو ہے نا یہ تھا تجتہیدو تھا, اور تجتہیدو صیغہ واحد مذکر حاضر ہے اور فعل مضارع ہے, اور جو ہے پھر اس کے بعد اس پر ہو گیا ان داخل. ٹھیک ہے, اور یہ ابھی ہم نے جو ہے وہ چند اسباق پہلے جو ہے وہ ہم نے جب پڑھا تھا, مطلب چند کیا بلکہ تقریباً جو ہے وہ 10 اسباق جو ہے وہ آپ لے لیں. پہلے ہم نے وہاں پہ فعل مضارع کو نصب دینے والے جب پڑھے تھے تو ان میں پڑھا تھا ایک ان کیا کرتا ہے, فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے, فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں لے لیتا ہے اور 5 ضمہ اعرابی والے صیغوں کو کیا کرتا ہے وہ نصب دے دیتا ہے, فتح لے کر آ جاتا ہے. اور 5 جو ہے نا مطلب پہلا صیغہ, چوتھا صیغہ, اور جو ہے وہ 7واں صیغہ, اور 11واں اپنا 13واں صیغہ اور 14واں صیغہ, اس کو کیا کرتا ہے یہ ضمہ کے بجائے جو ہے اس کو یہ نصب دے دیتا ہے. تو المختصر یہ کہ ان داخل ہو گیا, یہاں پہ ان نے اس کو نصب دے دیا تو یہ تجتہیدو تھا تو پھر یہ تجتہیدہ بن گیا. اچھا, یہ تجتہیدہ بن گیا تو پہلے تجتہیدو کا معنی تھا محنت کرنا, ہاں محنت کرنے سے نکلا, اجتہاد سے نا. تو اپنا تجتہیدو کا معنی ہے محنت کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد. اب جب ان داخل ہو گیا تو ان نے مصدر کی تعویل میں لے لیا, تو جب ان نے مصدر کی تعویل میں لے لیا تو اب یہ کس طرح سے بن گیا؟ اب یہ بن گیا تیرا محنت کرنا, تیرا محنت کرنا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر یہ ان جو ہے وہ فعل مضارع, تجتہیدو فعل مضارع ان کے ساتھ مل کر یہ مصدر کی تعویل میں ہو گیا, اور مصدر کی تعویل میں ہونے کے بعد یہ بن گیا یجیبو فعل کا فاعل. تو یہاں پہ دیکھیں یجیبو فعل کا فاعل جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں بن رہا بلکہ وہ مصدر کی تعویل میں ہو کر, ہے نا, مصدر کی تعویل میں ہو کر, اور فعل مضارع مصدر کی تعویل میں ہو کر جو ہے وہ فعل کا فاعل بن رہا ہے. بس اگر فعل مضارع مصدر کی تعویل میں ہو کر فعل کا فاعل بنے گا تو ہم کہیں گے یہ فاعل مؤول ہے, اور فاعل مؤول کی یہ پہلی صورت ہے کہ جب جو ہے وہ فعل مضارع مصدر کی تعویل میں ہو کر فاعل بنتا ہے. جیسے کہ یہ مثال, اب میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں. اب میں آپ کو اس کا اوپر کے جو وہ ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. یہی والی بات ہے جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے. کہہ رہے ہیں جب فعل مضارع ان کے ساتھ بتاویل مصدر
فاعل واقع ہو رہا ہو، جب فعل مضارع ان کے ساتھ مل کر فاعل بن رہا ہو تو آپ سمجھ لیں یہ کیا فاعل مؤول ہوگا۔ تو فاعل کی تیسری جو قسم ہے اس کی پہلی صورت جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، یعجبنی ان تجتہد، مجھے تیرا محنت کرنا تعجب میں مبتلا کر دیتا ہے، مجھے تیرا محنت کرنا تعجب میں اگر یوں بھی کر لیں اس کو، مجھے تعجب میں مبتلا کر دیتا ہے تیرا محنت کرنا، یا یوں ترجمہ کر لیں تعجب میں مبتلا کر دیتا ہے مجھے تیرا محنت کرنا، یعنی حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ تو محنت کر رہا ہے۔ تو المختصر یہ کہ یہ جو ہے وہ ہو گئی کیا فاعل مؤول کی پہلی صورت۔ چلیں دوسری صورت کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا اب دوسری صورت کے لیے میں دوبارہ سے پھر گراؤنڈ بنا دیتا ہوں، وہ اس طرح سے کہ آپ نے حروف مشبہ بالفعل پڑھے، ہم نے پڑھے تھے سبق نمبر 17 میں، اگر نہیں پڑھے ہیں تو آپ دوبارہ سے جا کر جو ہے وہ سبق نمبر 17 جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں، حروف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں 6 ہوتے ہیں، اور انا، انا، کانا، لاکن، لیتا اور لعل۔ حروف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب دے دیتے ہیں اور خبر کو رفع دے دیتے ہیں، مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر۔ لیکن اگر میں انا زیدن قائمن کی اگر میں ترکیب کروں اور جو ہے میں کہوں کہ انا جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے زیدن قائمن پر، اور پھر انا نے جو ہے وہ عمل کر دیا، اب یہ انا زیدن قائمن بن گیا، تو انا حرف مشبہ بالفعل اور زیدن انا کا اسم اور قائمن اس کی خبر۔ اب یہ کیا بن گیا؟ انا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ یہی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ حروف مشبہ بالفعل داخل ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ جملہ بن جاتا ہے، جیسے کہ انا زیدن قائمن۔ اسی طرح سے آپ یہ والی مثال لے لیں، آپ پھر ہم لوگ باقاعدہ طور پہ جو کتاب میں ہیں وہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ انا کا فاضلن، انا کیا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل، اور کا انا کا، یہ کا کیا ہے؟ یہ انا کا اسم ہو گیا اور فاضلن انا کی خبر، تو پھر انا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر کیا بنا؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو انا کا فاضلن پورا کا پورا ایک جملہ ہے، انا کا فاضلن پورا کا پورا کیا ہے؟ ایک جملہ ہے، جیسے کہ یہاں پر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے آپ کو انا کا فاضلن، کیونکہ بیچ میں اگر استعمال ہو تو انا ہوتا ہے اور شروع میں استعمال ہو تو پھر انا ہوتا ہے، اور بھی انا اور انا کے درمیان جو ہے وہ فرق کیے جاتے ہیں۔ چلیں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیں بھائی یہ کہہ رہے ہیں فاعل مؤول کی دوسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ جب انا حرف مشبہ بالفعل، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر، مفرد تو نہیں ہے لیکن مفرد کی تعویل میں ہو کر فاعل بن رہا ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہے فاعل مؤول، اور یہ فاعل مؤول کی دوسری صورت ہو گئی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بنا، دیکھیں بالغہ فعل اور نی ضمیر جو ہے وہ منصوب متصل اس کا فاعل، بالغہ فعل کا مفعول، مفعول، بالغہ فعل کا مفعول بن گیا نی ضمیر، اور انا کا فاضلن، انا حرف مشبہ بالفعل اور کا اس کا اسم اور فاضلن اس کی خبر، اور انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بالغہ فعل کا بن گیا کیا؟ فاعل، مفرد کی تعویل میں ہو کر، ہے نا، یہ جملہ مفرد کی تعویل میں ہو کر کیا بن گیا؟ بالغہ فعل کا فاعل، اور پھر بالغہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ خبریہ۔ یعنی مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تو ایک فاضل ہے، تو یہ ہے کہ یہ فاعل مؤول کی آج ہم نے جو ہے وہ دو صورتیں تھیں، وہ دونوں کی دونوں صورتیں پڑھ لی، تو یہ فاعل کی جو اقسام ہیں اس کا سلسلہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ اگلی جو کلاسز ہیں، ایک دو کلاسز اور ہوں گی اس سبق کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس میں یہ پڑھنے والے ہیں کہ فاعل کو کب مذکر لے کر آنا ہے، فاعل کو کب جو ہے وہ مؤنث لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے، اور مذکر لانا کب واجب ہوگا، کب مؤنث لانا واجب ہوگا، اور کب مذکر
مذکر اور مؤنث دونوں کی اجازت ہوگی. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.